جب آرمی چیف گنڈاپور بیرسٹر گوہر اور باقی ایک سیاسی جماعتوں کی ساری بیٹھک ہوئی تھی پشاور میں اور اس کے بعد ملاقاتیں شروع ہوئی تھی تو عمران خان نے ٹاسک دیا تھا بیرسٹر گوہر کو بات چیت کرنے کا۔ ویلکم بیک۔ اس ہفتے دو اہم جو دلچسپ اکرنس ہوئی پاکستان کی سیاست میں، اس سے تو پہلی جو بات تھی وہ ڈیل کی بازگشت تھی، اور یہ گفتگو کو اتنا سیریس نہ لیا جاتا اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے خود اس کی طرف انڈیکیشن نہ دی ہوتی۔ ایئر وائز کے جو ہمارے نمائندے ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب، ان سے بھی جب گفتگو کی رانا ثناء اللہ صاحب نے تو انہوں نے کہا جی 2 مرتبہ ڈیل آفر کی گئی۔ انہوں نے یہاں تک بتایا کہ ایک مرتبہ علی امین گنڈاپور نے کوشش کی، ایک بار محسن نقوی نے کوشش کی، لیکن خان صاحب کی چونکہ طبیعت ایسی ہے تو وہ ڈیل پہ نہیں مانے۔ ذرا رانا صاحب کی زور گفتگو سنیں۔ کریڈیبل بات یہ ہے کہ وہ کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان ضد کہیں یا ہٹ درمی، وہ راستہ نکالنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ جو اس کی شرائط ہیں موجودہ حکومت پورا نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ادھر آ جائیں جدھر میں بیٹھا ہوں۔ 2 بڑی سنجیدہ ایفرٹس ہوئی ہیں محسن نقوی صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب کے درمیان۔ دوسرا کچھ لوگ باہر سے آئے تھے ایک ملک سے، وہ بھی بڑی سنجیدہ کوشش تھی۔ عمران خان صاحب ان کے ساتھ پہلے راضی ہو گئے، لیکن اس کے بعد پھر پیچھے ہٹ گئے۔ اس گفتگو کے فوراً بعد بڑی زور و شور سے اس کی تردید کی عطا تاڑر صاحب نے، یعنی انفارمیشن منسٹری کو خود یہ ٹویٹ کرنی پڑی کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ اب یاد رہے کہ کسی اپوزیشن لیڈر کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے اپنے سینئر پارلیمانی لیڈر کے بارے میں عطا تاڑر صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر جی کچھ دنوں بعد علی امین گنڈاپور صاحب کے کچھ سیریز آف انٹرویوز ہوئے، اس میں سے ایک انٹرویو میں انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی توثیق کی کہ محسن نقوی نے کوششیں کی لیکن ہو نہیں پائی بات۔ محسن نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی پرلے کیمپ میں۔ کین یو بلیو اٹ؟ آن ایئر کہہ رہا ہوں، حلف میں کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر لے اور یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے۔ اس دوران آصف علی زرداری صاحب نے جو کچھ بیانات دیے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جیل کے حوالے سے انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس ایسے دیں کہ بھائی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، ہم نے تو بڑی جیلیں کاٹی ہیں، مردوں کی طرح جیل کاٹیں، عورتوں کی طرح رونا بند کر دیں۔ زرداری صاحب اس ہفتے کافی غصے میں بھی نظر آئے اور انہوں نے کافی زیادہ جگہ پہ جا کے پرجوش تقاریر بھی کی۔ ان کے غصے کی کیا ریزن ہے یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے، لیکن پہلے آپ کو ہم سنواتے ہیں انہوں نے کہا کیا۔ جیل تو 2 سال بعد پوچھتی ہے کہ تم آئے کہاں ہو، اس کو 1.5 سال نہیں ہوا ہے اور آج آئے ہو جاری ہے۔ میں اگر آپ لوگوں کو کہتا کہ رستے بند کرو، میں جیل میں ہوں، خدا کا خوف کرو، تم جیل میں ہو تو جیل سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو، جیل کاٹو، مردوں کی طرح کاٹو۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں، مظہر عباس صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ رانا صاحب آپ سے اس لیے آغاز کرتی ہوں کہ یہ جو دونوں سٹیٹمنٹس ہیں، رانا ثناء اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، عطا تاڑر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، دونوں میں سے کس کی بات درست ہے؟ پی ایم ایل این کے اندر ہی یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ایک سمجھدار، ایک بہت زیادہ رسپانسبل شخص، ان کو معلوم ہے کہ ان کے ہر لفظ کو کس طرح سے پرسیو کیا جاتا ہے، اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے، تو درست کون کہہ رہا ہے دونوں میں سے؟ مسئلہ پتہ کیا ہے کہ خود رانا ثناء اللہ صاحب نے اگلے دن اپنے انٹرویو کی تردید کی، بے شک وہ آپ کے ایئر وائی پہ چلا تھا اور اس کی وضاحتیں بھی کر دی انہوں نے، آپ نے اور ہم نے بھی سنی۔ عطا تاڑر صاحب نے بالکل اسی رات کر دی تھی، اور یہ ان سب کا سیاسی لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ میں تو آپ سے وہ بات کروں گا جو میں کئی دفعہ آن ایئر کر چکا ہوا ہوں۔ جب آرمی چیف گنڈاپور بیرسٹر گوہر اور باقی ایک سیاسی جماعتوں کی ساری بیٹھک ہوئی تھی پشاور میں اور اس کے بعد ملاقاتیں شروع ہوئی تھی تو عمران خان نے ٹاسک دیا تھا بیرسٹر گوہر کو بات چیت کرنے کا۔ اب یہ میں اپنی انفارمیشن دے رہا ہوں اور یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور علی ظفر یہ تینوں گئے تھے، اور یہ اس وقت گئے تھے جس سے 1 ہفتہ پہلے بیرسٹر گوہر ملے تو سلمان اکرم راجہ نے تنزیہ بیان دیا تھا یہ کرنل لوگوں کو ملوا رہے ہیں، اور اگلے ہفتے یہ تینوں گئے اور بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے کہا جی کہ جو آپ نے میرے دل میں ٹاسک لگایا تھا، اور یہ نومبر 24 کے بعد، کافی عرصے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ پھر کام شروع ہو گیا نا۔ ایک تو ڈیل وہ تھی نا جو اس کے اوپر بیرسٹر گوہر کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے کہ ایک بندہ ہم دیں گے، ایک بندہ آپ دیں، اور یہ 4-5 لوگ ہیں ان میں سے لیں۔ سب سے پہلا نام لیا انہوں نے محسن نقوی کا، اور عمران خان چھت پہ لگے، انہوں نے کہا کیسے نام لے سکتے؟ انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ وہ کرتے ہیں، مجھے جہاز دیا جب 24 نومبر کو بشرا بی بی آ رہی تھی،
میں ٹیکسلا اٹک کے بیچ میں اترا اور علی امین کو میسج کیا لیکن بشرا بی بی نہیں ملی تھی. اس پہ خان صاحب غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں کرنے. تمہیں کس نے کہا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو آپ نے ٹاسک دیا تھا. انہوں نے کہا اچھا بس آپ بات کریں گے تو میرے سے کریں گے. اور اس کے بعد خان صاحب نے 2 ہفتوں بعد دیا تھا کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بالکل بات نہیں ہوگی. پھر 2 ہفتے بعد کہا کہ اگر کسی نے بات کرنی ہے فوج سے اسٹیبلشمنٹ سے تو مجھ سے کرے, میں کسی اور سے بات نہیں کروں گا. یہ پبلکلی اسٹیٹمنٹ ان کے آ چکے ہوئے ہیں. بیرسٹر گوہر نے باہر نکل کے ان کو سلمان اکرم راجہ اور علی ظفر سے کہا تھا ڈیوڑی میں کہ مجھے تو تم طے کر کے گئے تھے کہ میں بات کروں گا اور تم میرا ساتھ دو گے, تو اندر کیوں نہیں بولے؟ تو انہوں نے کہا خان کا رویہ دیکھا تھا, ہم کیسے بات کرتے. انہوں نے کہا اچھا پھر آج تمہارا نام کس؟ پچھلے ہفتے تم نے میرا نام دیا تھا. یہ میں بتا رہا ہوں اور یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. لہذا میں نا یہ سچے میاں والی کہانیاں نا, یہ سیاستدانوں کی انٹرویو دینا, پیچھے ہٹ جانا, یہ بڑی دفعہ ہو چکا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ نے کوئی اس میں فیل ہی نہیں کیا کہ میں نے کل کیا کہا تھا, اور اگلے دن وہ سارے ٹیلی ویژن چینلز پہ گئے ہوئے تھے. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ علی امین بہتر پہ مسلسل چینلز پہ آ کے اور انٹرویو دے رہے تھے. ہر بندے کا اپنا اپنا ایک کریکٹر ہوتا ہے. اس نے دیکھا سہیل آفریدی نے اور اس کے ہم نواؤں نے اس کی وزارت اعلیٰ چھینی تھی. اس کو اب سمجھ آیا کہ اس وقت سہیل آفریدی کمزور وکٹ پہ ہیں, وہ آ کے اپنا کام کر گئے. اس پہ یار لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے کہا یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آگے بول رہے ہیں. اور سارے بڑے اچھے سینئر اینکر جو کسی کے کہنے پہ بھی انٹرویو نہ کریں, وہ لوگ انٹرویو کرنے گئے ہوئے تھے, ان کی ساکھ کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی. میں نہیں سمجھتا جرنلسٹوں کا کام ہے, وہ پہنچے ہیں نا جا کے علی امین کے پاس, کوئی مغوی تو نہیں تھے وہ باقاعدہ پی ٹی آئی سے نکالے گئے تھے وزارت اعلیٰ سے, اور گھر جا کے بیٹھ کے کبوتروں کا شوق پورا کر رہے تھے, فیملی کے ساتھ تھے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سیاستدان اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں, ان کی کوئی اپنی اس کے پیچھے جو ہے ایک ریزن ہے. پرانا کام ہے, یہ پرانا کام. اس کو اتنا سیریسلی نہ لے, مطلب کوئی اگر کہے اور اگلے دن وہ بیان سے پھر بھی جائیں, پھر بھی سیریسلی نہ لے, یہ ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں. یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے نا اس پہ.